بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق پڑھا۔ آپ کی رضائی مائیں، آپ کے رضائی رشتہ دار، پھر آپ کا خاندان بھی پڑھا۔ تو آج کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں، ان کے نام کیا ہیں، اور ان کو مومنوں کی انہیں مائیں کہا جاتا ہے، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے نام بھی پڑھیں گے، اور کب نکاح ہوا، اور پہلے کسی اور سے نکاح تھا یا نہیں تھا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کب ہوا، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہے سیدہ خدیجہ بنت خویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد کا نام خویلد ہے۔ تو 28 سال قبل ہجرت، یعنی ہجرت سے پہلے 28 سال ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور ان کی یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری جو عمر وہ 25 سال تھے، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ بوقت وصال آپ کی یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 65 سال، 65۔ آگے کہتے ہیں سیدہ سودا بنت زمعہ، یعنی 3 سال قبل ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت نبی کریم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عرصہ 14 سال گزرا۔ سید عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نکاح 2 ہجری قبل ہجری، یعنی آپ کا نکاح ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا تھا، اور رخصتی پہلی ہجری میں ہوئی، یعنی 3 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ نکاح کے وقت 6 سال، رخصتی کے وقت 9 سال، یعنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت 6 سال عمر تھی، اور پھر 9 سال آپ کی رخصتی کے وقت عمر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عرصہ 10 سال گزرا، اور آپ کی ٹوٹل عمر 65 سال تھی، یعنی 65۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ کم عمر میں ہوا ہے، پھر یہاں پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مختلف علاقوں کے اندر شادی کے اعتبار سے جو بندے کی عمر بنتی ہے، عورت کی عمر بنتی ہے، وہ مختلف بنتی ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر عموماً جو دیکھا جاتا ہے، وہ عورت کی عمر بالغ ہونے کی جو عمر ہوتی ہے وہ 13 سے 14 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، لیکن وہاں جو عرب تھا، ان عرب کے اندر کھانے بھی اتنے طاقتور تھے، اور ان کی آب و ہوا اور ان کا جو کھانے کا سسٹم ہے، یا وہاں پر جو پانی کا سسٹم ہے، تو اس اعتبار سے وہاں پر عورتیں جلد بالغ ہو جاتی تھی، اور قد میں بھی بڑی ہو جاتی تھی۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت ہوئی تو وہاں پر ان کی عمر 9 سال تھی، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت بالغ ہو چکی تھی۔ اعتراض تو تب بنتا جب بالغ ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا ہوتا اور رخصتی ہوئی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو فقہ حنفی کے اندر ویسے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ فقہ حنفی کے اندر جو نابالغ بچے ہیں ان کا نکاح ہو سکتا ہے والدین کی رضامندی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اعتراض کرنا باطل ہے۔ باقی علماء اکرام نے بہت سارے اس کے جوابات دیے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایات ہیں ان کے اندر تعویلات بھی کی ہیں کہ بھائی
یہاں پر ایک عدد معذوف ہے، اصل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال کے اندر رخصتی ہوئی ہے اور 16 سال کے اندر آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو بہت سے جوابات علماء اکرام نے دیے ہیں، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر علماء سے سن سکتے ہیں۔ آگے چوتھی جو زوجہ مطہرہ تھی وہ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نکاح 3 ہجری میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے وقت ان کی عمر تھی 21 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عرصہ گزرا 8 سال، اور ان کا وصال 63 برس کے اندر ہوا۔ آگے کہتے ہیں زینب بنت خزیمہ، ان کا نکاح 3 ہجری میں ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 29 تھی، 89، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 ماہ ان کی ان کا عرصہ گزرا، اور جب وصال ہوا تو ان کی عمر تھی 30 سال، 30 برس۔ آگے کہتے ہیں سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ، ان کا نکاح حضور سے 4 ہجری میں ہوا، 28 برس کی تھی اس وقت، اور حضور کے ساتھ ان کا جو عرصہ گزرا وہ 7 سال عرصہ گزرا۔ ان کا وصال 85 برس کے اندر ہوا۔ آگے زینب بنت جحش ہیں، ان کا نکاح حضور سے 5 ہجری میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی، اور 6 سال آپ کا اسرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور ان کا جب وصال ہوا تو 53 سال ان کی عمر تھی۔ اسی طرح ام حبیبہ بنت ابو سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، سسٹر تھی، تو ان کا حضور سے نکاح 6 ہجری کے اندر ہوا، 32 سال کی عمر میں ان کا نکاح سرکار سے ہوا، اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی، اور حضور کے ساتھ ان کے 5 سال انہوں نے عرصہ گزارا، اور اس وقت جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تھی 69، 69۔ آگے کہتے ہیں حضرت جویریہ بنت حارث، ان کا جب حضور سے نکاح ہوا تو اس وقت 5 ہجری تھی، اور اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی، اور 6 سال انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث، 7 ہجری میں ان کا نکاح ہوا، 36 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا، اور 4 سال کی عمر آپ نے حضور سے گزاری، یعنی 4 سال آپ کا عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو 80 برس ان کی عمر تھی۔ اور صفیہ بنت حی، ان کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، اور جس وقت نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت 16 سال ان کی عمر تھی، اور 4 سال انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارے، اور جب ان کا وصال ہوا تو 59 سال ان کی عمر تھی۔ تو یہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن کے نام اور ان کا نکاح حضور سے جب ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کتنا عرصہ گزارا، اور ان کی بوقت وصال ان کی عمر کتنی تھی، وہ سارا کا سارا یہاں پر مذکور ہوا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔